السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ پس فرما دیجئے اے پیغمبر کہ جو شخص دشمن ہوا جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک ہم نے تو اتارا ہے اس قرآن کو تمہارے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ پس بے شک اس نے تو اتارا قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان سے اس سے پہلے ہیں، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری، لِلْمُؤْمِنِينَ، سنا دیں ایمان والوں کے لیے، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، اور جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکائیل، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے۔ تو اب اس کا ترجمہ، یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں بتا دی تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے۔ جب آپ ان کا جواب دیتے گئے تو ہر بات بتاتے گئے، آخر میں جب یہ ذکر آیا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات نکالی کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ ابن کثیر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا وہ ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل کا دشمن، جبرائیل کا کوئی قصور نہیں، وہ مأمور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے۔ جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقت اللہ کا دشمن ہے، یعنی چونکہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنا دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعہ اپنے نبیوں پر بھیجا وہی لے کر آئے، ان سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ یہودیوں کی یہ کیسی احکمانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبرائیل لے کر آئے۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کا کلام ہے، سفیر اور قاصد کی حیثیت سے بھیجنے والے کو دیکھیں وہ کون ہے۔ احکام بھیجنے والا اللہ جل شانہ ہے۔ پھر اللہ کے احکام کو اس لیے نہ ماننا کہ جبرائیل لائے، جب کہ وہ اللہ کے حکم سے لائے، بہت بڑی حماقت ہے۔
آگے دو آیاتوں کا یہ ترجمہ تفسیر، آگے دو آیاتیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور البتہ واقعی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیاتیں اور دلائل ظاہرہ اتارے ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان چیزوں کا انکار وہی کر سکتا ہے الا الفاسقین، مگر جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا جب بھی انہوں سے کوئی عہد لیا گیا، عَاهَدًا نَبَذَ، تو اس عہد کو ان میں سے فریق منہم، ایک فریق نے پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تو اب اول تو یہ بتایا کہ ان آیات میں یہودیوں کو ابن کی یہ حرکتیں بتائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف سے واضح آیات نازل فرمائی ہے، جو آیات ظاہرہ ہیں۔ ان آیات میں یہودیوں کی پوشیدہ باتیں، ان کے بھید اور از بیان کرنا، ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے حالات بتانا اور ان کی تحریفات کا پتہ دینا، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا اور اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ جو شخص انصاف پسند ہو، حسد اور جلن کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کرنے پر نہ تلا ہوا ہو، اس کے لیے یہ دلائل ہی کافی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض اور عناد ہے، حکم عدولی ہی ہے، جس کی طبیعت سب ایسے ہی بن گئی ہے، حسدی بن گئی ہے، شیطانی بن گئی ہے، اور وہ فسق کی طبیعت ہے، اس کی طبیعت میں رچ بچ گیا ہے، وہ فسق ان کی طبیعت میں رچا بسا ہوا ہے۔ یہودی ان آیات پر منکر ہیں اور منکر ہو کی یہی بات ہے۔ اس آیات میں کا شان نزول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابن سوریہ یہودی نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوئے، اور آپ کے پاس ایسی کوئی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا اتباع کریں۔ تو اس کی بات کی اللہ جل شانہ نے تردید کر دی ان دو آیاتوں میں۔ یہ آیاتیں دو نازل فرمائی کہ ہم نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اے محمد، ہم نے تمہارے اوپر واضح دلائل بھیجے ہیں۔ تو ان کا شان نزول یہ ہوا۔ پھر آگے کی ایک آیات وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا تو مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو
اس آیات شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیاتیں لے کر آئے، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس یہودیوں کے مانتے تھے، ان کے پاس تھی، جیسے یہودیوں مانتے تھے اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے، یعنی تورات شریف اور زبور۔ تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں کی مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو تو قبول کیا ہی نہیں، اور توریت شریف کے بھی مخالف ہو گئے، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں، ان کے اظہار کیے بجائے، ان کو ظاہر کرنے کی بجائے ان کو پوشیدہ کر لیا، اور اس انداز سے منکر اور مخالف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ صدق